اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید۔ یہ دوسری صورت ہے جو ایک حرف مقطع سے شروع ہوئی ہے۔ پہلے صاد والقرآن ذی الذکر، یہ ہم پڑھ چکے 23ویں پارے میں۔ قاف والقرآن المجید تیسری آئے گی 29ویں پارے میں، نون والقلم وما یسطرون۔ یہاں بھی قسم ہے قرآن مجید کی، بڑی شان والے قرآن کی۔ اس سے آگے محذوف مانی ہے وہی جو سورہ یاسین کے اندر میں نے آپ کو بتایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ لیکن اس کے بعد اب فوری طور پر جو ہے آخرت کا ذکر۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کیا انہیں بہت عجیب محسوس ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک آیا ہے انہی میں سے خبردار کرنے والا، منذر انذار سے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے؟ ذالک رجل بعید، یہ بہت دور کی کوڑی لائے ہیں، یہ دوبارہ رجوع کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، بڑا شاہانہ انداز ہے یہاں، ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین ان میں سے کیا چیز کم کرتی ہے، یعنی جب یہ زمین میں دفن ہو جائیں گے تو زمین کیا شے کھا جائے گی، اس کی کیا، ان کا وجود کا کون سا حصہ ہے کہ جو زمین ضائع کر دے گی۔ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس تو ایک کتاب ریکارڈ ہے، وہ حافظ خانہ موجود ہے، سب کے اعمال موجود ہیں، اور ان کی جانیں جو ہیں وہ تو ہم یہاں سے لے جاتے ہیں، وہ علیین میں ہیں یا سجین میں ہیں، وہ تو وہاں ہے۔ تو یہ تو ایک جسم ہے جو خاک سے آیا تھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو اساس کارنامہ ہے، ان کی جو زندگی ہے، ان کی ارواح، ان کی جانیں وہ ہمارے پاس ہیں، اعمال نامے ہمارے پاس ہیں۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جب کہ ان کے پاس آیا۔ فہم فی امر مریج، اب وہ ایک بڑی الجھن کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یعنی یہ الجھن ایسی ہے کہ عقلی طور پر تو دلائل جو حضور دے رہے ہیں وہ بہت قوی ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، کیسے ممکن ہے؟ اگر تو یا کو انکار کر دیجئے یہ سب جو ہے الٹ ٹپ چل رہا ہے، کوئی نہ نظام ہے یہاں کا، نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، نہ اس کی کوئی بھی اس کے اندر کوئی معقولیت ہے، رام کی لیلا ہے تو بات اور ہے، لیکن اگر اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ایک حکیم ہستی ہے تو اس نے انسان کو پیدا کیا، اس میں اخلاقی حص رکھی، تو اس کے کوئی نتائج نکلنے چاہیے۔ تو دلیل تو قوی ہے، لیکن یہ کہ ان کی طبیعت ہے وہی جو شعر میں نے ابھی پہلے آپ کو سنایا کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و غور پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ اتنے خوگر ہو چکے ہیں فسق اور فجور کے، اور اپنی عادات کے اتنے اس کے ایک قید خانے میں مقید ہو چکے ہیں۔ ایک نظم ہم نے پڑھی تھی ایف اے کے زمانے میں، دی کیج، آئی بلٹ دیز بارز when I was young۔ انسان جب جوان ہوتا ہے، اس کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، اس وقت وہ کچھ عادتیں اپنی ایسی پختہ کر لیتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر وہ اپنی ان عادتوں کے پنجرے میں بند ہو جاتا ہے۔ اب لاکھ وہ چاہتا ہے کہ ان عادتوں کو ختم نہیں کر سکتا، جیسے کہ وہ پرندہ جو ہے وہ اپنی سلاخوں کو توڑ کر پنجرے سے باہر نہیں آ سکتا۔ تو میں جب جوان تھا تو میں نے اپنے گرد یہ پنجرا بن لیا تھا کچھ بری عادات کا، اب وہ عادتیں جو ہے انہوں نے مجھے اپنے اندر قید کیا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ ان میں قید ہو چکے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناها، ہم نے اسے کیسے بنایا ہے، وزیناها، کتنا اسے مزین کر دیا ہے، وما لها من فروج، اور اس میں کوئی رکھنے نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب تو آج آپ کو ایسٹرونومی والے بتائیں گے، کتنا محکم نظام ہے، کسی رکھنے کا کیا سوال۔ والارض مددناها، اور زمین اس کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے۔ اب یہ جیولوجی والے بتائیں گے، علم طبقات الارض، کہ پہاڑوں کا کیا اثر ہے، کیا سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے زمین کی روٹیشن میں۔ وما لها من فروج والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، ہم نے اس میں ہر طرح کی بڑی ہی رونق والی چیزیں جو ہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دی۔ تبصرۃ و ذکریٰ، یہ ہے لوگوں کو سجھانے کے لیے، دکھانے کے لیے، دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ان آیات کو دیکھو۔
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت تبصرة، یہ ہم صرف سجھانا چاہتے ہیں، دکھانا چاہتے ہیں، وہ ذکرہ، اور یہ یاد دہانی بھی ہے۔ نشانی کو دیکھ کر کوئی یاد آ جاتا ہے جس کی وہ نشانی ہوتی ہے، ان نشانیوں کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے، خالق ان کا بنانے والا، ان کا مصور، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ تو یہ در حقیقت اس کی یاد دلانے کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ لکل عبد منیب، لیکن یہ اسی بندے کے لیے ہے جو منیب ہو، خود کچھ رجوع رکھے ہوئے ہو، وہی جو تمہیں کہتا رہا ہوں کہ فطرت مس نہ ہوئی ہو، روح مری نہ ہو، تب تو یہ تمام چیزیں جو ہیں مفید ہوں گی، آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور تذکرہ یاد بھی آ جائے گا۔ اگر فطرت مر چکی ہو، مسخ ہو چکی ہو، پھر ظاہر بات ہے کہ کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے اتارا مبارک پانی، مبارک کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ برکت اسے کہتے ہیں کسی شے کے اندر جو پوٹینشیل خیر ہے اسے نکال کر باہر لے آئے۔ تو یہ پانی بارش کی، باران رحمت جو ہے یہ ماء مبارک کا ہے، زمین کی روئیدگی کو نکال کر باہر لاتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، تو ہم نے اگا دیا اسی کے ذریعے سے باغات بھی اور کھیتیاں بھی جو کٹ جاتی ہیں۔ اب دیکھیے بہت خوبصورت ہے یہاں پہ جو ترتیب، جنات اسے کہتے ہیں باغات، درخت لگا رہتا ہے پھل اتار لیتے ہیں صرف، اور کھیتی وہ ہوتی ہے گندم کی کھیتی، وہ پوری فصل کٹ جاتی ہے، وہاں کوئی اب درخت باقی نہیں رہتا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف سٹے توڑ لیجئے باقی کھڑی رہنے دیجئے، نہیں، حصید تو وہ در حقیقت حب الحصید، اناج کی جو کھیتیاں ہوتی ہیں وہ تو کٹ جاتی ہیں۔ والنخل باسقات لها طلع نضید، اور ہم نے ایسے کھجوریں پیدا کر دی، ان کے درخت کے جو بہت لمبی لمبی ہیں، اونچے اونچے ہیں، لہا طلع نضید، ان کا خوشہ جو ہے تہ بر تہ کھجوریں ان کے اندر لدی ہوئی ہیں۔ رزقا للعباد، یہ سب کچھ بندوں کے لیے رزق کے لیے ہم نے بنایا۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی پانی کے ذریعے سے ہمیں مردہ زمین کو زندہ کر دیتے۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طریقے سے تم زمین سے نکل آؤ گے، جیسے کھیتی نکل آتی ہے، پہلے کوئی آثار نہیں تھے، بارش ہوئی کھیتی نکل آئی، گھاس ہی اگائی، چلیے اور کچھ نہیں ہے وہاں، گھاس آ گئی، کہاں سے آ گئی؟ زمین میں تو تھی نا، پانی نے نکالا ہے صرف۔ اسی طریقے سے تم سب ہوگے وہیں پر، تمہیں بس نکالنا ہے، ہمارا اذن نکال لائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔